الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورة الحجر وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ۔ ترجمہ، اور ہم نے تم کو 7 آیتیں جو نماز میں دہرا کر پڑھی جاتی ہیں یعنی سورہ الحمد اور عظمت والا قرآن عطا فرمایا ہے۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں یعنی یہ اتنی بڑی نعمت تجھ کو عطا ہوئی اور کافروں کی ضد سے خفا نہ ہو۔ تنبیہ: 7 مثانی کے مصداق میں اختلاف ہے۔ صحیح اور راجح یہی ہے کہ اس سے مراد سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں جو ہر نماز کی ہر رکعت میں دہرائی جاتی ہیں اور جن کو بطور وظیفہ کے بار بار پڑھا جاتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے تورات، انجیل، زبور، قرآن کسی کتاب میں اس کا مثل نازل نہیں فرمایا۔ احادیث صحیحہ میں تصریح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کو فرمایا کہ یہ بھی 7 مثانی اور قرآن عظیم ہے جو مجھ کو دیا گیا ہے۔ اس چھوٹی سی سورت کو قرآن عظیم یعنی بڑا قرآن فرمانا درجے کے اعتبار سے ہے۔ اس سورت کو ام القرآن بھی اسی لحاظ سے کہتے ہیں کہ گویا یہ ایک خلاصہ اور متن ہے جس کی تفصیل و شرح پورے قرآن کو سمجھنا چاہیے۔ قرآن کے تمام علوم اور مطالب کا اجمالی نقشہ تنہا اس صورت میں موجود ہے۔ یوں مثانی کا لفظ بعض حیثیات سے پورے قرآن پر بھی اطلاق کیا گیا ہے۔ واللہ اعلم۔ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنا احسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتلایا کہ یہ کافروں کا جھٹلانا اور یہ ان کا جو ہے آپ کو تنگ کرنا کیا بڑی بات ہے جب یہ بات سوچی جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے کس قدر بڑی نعمت آپ کو دی ہے سورہ فاتحہ کی صورت میں۔ گویا جب اتنی بڑی نعمت اللہ نے دی ہے تو پھر کافروں کی ضد سے خفا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے لیے یہاں یہ نکتہ ہے کہ اس آیت پہ اگر تدبر کریں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے ہم کو بھی سورہ فاتحہ مل گئی ہے، ہمارے ہاتھ بھی ایک خزانہ لگ گیا ہے، تو دنیاوی مسئلے اور مسائل اور مشکلات اور پریشانیاں کتنی بھی ہوں یہ سوچا جائے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کس قدر عظیم تحفہ ہم کو عطا کیا ہے، اور ہم ہر رکعت میں اس کو پڑھیں تو کوشش کریں کہ اس کے معنی اور جو اس کا مفہوم ہے اس کو اپنے دل میں رکھ کر پڑھیں تاکہ کسی درجے میں تو ہم اتنی بڑی نعمت خداوندی کی شکر گزاری کی کوشش کر سکیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے، ہم کو صراط مستقیم پر قائم فرما دے۔ اللہ مسلمانوں کی مدد کر، مسلمانوں کو متحد کر، یا اللہ غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔